السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں بہنوں، کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ماحول میں، ہمارے مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں جو غیروں کے طریقے تھے، جو غیروں کے خوشیاں تھے۔ وہ طریقے کیا ہیں، کیسے ہیں، کون سے طریقے ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، ہم کو نہیں پتہ، کیونکہ ہم کو اپنے طریقے نہیں پتہ۔ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے اور علم سیکھنے کا ہم کو کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کو علماء سے مسئلے مسائل معلوم کرنے کا رابطہ ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان مردیں اور عورتیں غیروں کے طریقے پر چلتے ہیں، جس طرح ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن اور ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، جو وہ کھاتے ہیں وہ ہم بھی کھاتے ہیں، جو ان کے رسومات پر، ان کے خوشیاں کے پر، مثال کے طور پر ابھی دیکھ لیں آپ کہ سنکرانتی ان کی عید آئی ہے اور اس کے بعد کانوں کا عید آئے گی۔ اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بڑے یا گوشت جو بھی چیز کھانے سے ان کے ماں باپ، ان کے دادا دادی، ان کے خاندان والوں کو جو انتقال ہو گئے ان کو پہنچتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے یہ نادان مسلمان کرتے ہی کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کھا دیتے ہیں، جب منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ کھا رہے تو کیا ہم دیکھتے بیٹھے، تو اس لیے ہم بھی کھاتے ہیں۔ ہاں، ہم ان کا نہیں کھاتے کیونکہ وہ تو حرام ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے کھاتے ہیں۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ گناہ نہیں کریں گے، ہم تو الگ سے گناہ کریں گے۔ جو وہ لوگ کرتے ہیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے تو اس لیے ہم بھی کھاتے ہیں، ہم کو بھی پسند ہے وہ کھانا، تو کیا ہم کو ان لوگوں کے عیدوں پر ہی کھانا ضروری ہے؟ کیا وہ جب کھاتے ہیں تبھی کھانا ضروری ہے؟ وہ الگ بات ہے، کبھی کبھی آپ من مانی مرضی کھا لیے، وہ بات الگ ہے، لیکن ان کے رسومات کے وقت، ان کے عیدوں پر تم کو کھانا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس کی مسافت کرے وہ انہی لوگوں میں سے ہے، جو جس کا دیکھ کر نقل کرتا ہے، جس کا دیکھ کر کھاتا ہے، جس کا دیکھ کر چلتا ہے، جس کا دیکھ کر بولتا ہے، وہ انہی لوگوں میں شامل ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری پسند ہے، ہم کو کھانا اچھا لگتا ہے، تو ہماری نفس خواہشات پر چلنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہم ہماری مرضی سے، ہماری پسند سے، اپنی خواہش سے، نہ ہی دوسروں کی خواہش سے چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن میں فرما دیا ہے۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر، کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی امت پر بہت شفقت تھی، اس لیے آپ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ جو لوگ کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، اور جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو صدمہ ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے جا بجا آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کا فریضہ حق بات کو پہنچانے کی حد تک محدود ہے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے نازل کیا ہو۔ اس پر وہ اگر منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اور فاسق کہتے ہیں کلم کلا گناہ کبیرہ کرنے والے کو۔ تو ان تمام تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلم قوم کا ایک الگ تشخص دیکھنا چاہتا ہے، اور تشخص ظاہر ہے اپنے تہواروں میں جتنا ظاہر ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز میں ظاہر نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو بھی جس مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن تہواروں میں وہ یقیناً اپنا مذہب ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم کس مذہب کے ہیں۔ ہندو میں جتنے بھی لبرل لوگ ہیں جو ہندو مذہب کو فالو نہیں کرتے لیکن ہولی سب منائیں گے۔ عیسائیوں میں کوئی بھی یعنی عیسائیوں میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو بالکل عیسائی مذہب کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، مگر کرسمس منا کے وہ اپنا عیسائی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن عید کے دن بہرحال وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تہوار ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو تہوار میں غیر مذہب کے ساتھ شرکت کرنا یہ تو بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر منہ موڑو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔
इताअत अगर नहीं है तो कुफ्र हो गया। इताअत तो लाजिम है, लेकिन इताअत किस चीज में होती है? जो हुक्म दिया है ये करो, आपको करना है। इत्तिबा इससे ऊपर की शय है। इंसान खुद तलाश करे हुजूर क्या करते थे, और चाहे आपने नहीं फरमाया कि ये करो, लेकिन आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये गोया कि दायरा वसी हो गया। जिससे मोहब्बत होती है उसका इंसान जो है उसकी हर तरह से उसके साथ एक मुनासबत पैदा करना चाहता है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, आपने सुन लिया कि अल्लाह उसके रसूल क्या कहते हैं। तो हम किसी और के मज़हब के ईदों में शरीक नहीं हो सकते, और उसी दिन कोई उनके तरीके का खाना पीना हम नहीं खा सकते। अलबत्ता ये कि कभी भी हम खा सकते हैं उनके साथ बैठकर, वो हमारे साथ बैठकर जो हलाल चीज़ें हैं हम खा सकते हैं। लेकिन उनके ईदों पर, उनके रस्मों पर ना ही हम उनके साथ खा सकते हैं और ना ही हमारे घरों में बनाकर खा सकते हैं। ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है।